السلام علیکم۔ سب کو حیرانی ہو رہی تھی کہ پاکستان میں رجیم چینج آپریشن ہوا اور چائنا خاموش ہے۔ پاکستان میں ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہوئی، چائنا خاموش ہے۔ پاکستان میں چائنیز انجینئرز کو خودکش حملوں میں قتل کیا گیا، چائنا چپ رہا۔ پاکستان میں پولیٹیکل انریسٹ ہوا، اکنامک اپسیٹ ہوا، چائنا خاموش رہا۔ اس لیے کہ چائنا اور چائنیز لیڈرز جو ہیں وہ ان کا ایک مزاج ہے، وہ امریکہ کی طرح نہ تو آؤٹ سپوکن ہیں، نہ وہ فوری طور پر ریئیکٹ کرتے ہیں۔ یہ بہت اس پوری قوم کا مزاج ہے کہ یہ بہت سوچ سمجھ کر بات کرتے ہیں، بہت ہی گہری غور و فکر کے بعد منصوبہ بندی کرتے ہیں اور پھر اس منصوبے کو عملی جامہ پہنا کے چھوڑتے ہیں۔ پاکستان کے ساتھ چائنا کے ٹائز جو ہے وہ بہت پرانی ہیں، آج کی نہیں ہے، دوستی بھی ہے، پولیٹیکل ریلیشنز بھی رہے، بہت مضبوط بھی رہے، کمزور بھی ہوتے رہے۔ خاص طور پہ یہ جس طرح کا ایک دور ہم نے یہ دیکھا ہے جنرل باجوہ، اور جنرل باجوہ نے تو پاکستان کو خارجہ یعنی سطح پہ بھی اور داخلی سطح پہ بھی، خارجی داخلی دونوں معاملات میں جنرل باجوہ نے پاکستان کو مارنے، گلا گھونٹنے، تباہ کرنے، برباد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ میں ویسے حیران ہوں کہ کسی ملک کا سربراہ اتنا غیر سنجیدہ اور اتنا ملک دشمن وہ ثابت ہو سکتا ہے کہ اب آپ کو کیا چاہیے ہوتا ہے کسی ملک میں؟ یہ تو صرف اس وقت ہوتا ہے ایسا جب آپ جسٹیفائی نہ کرتے ہوں اور آپ کو کوئی اور طاقت اپنے مفاد کے لیے ملک کی یعنی ریاست پر یا حکومت پر یا کسی ادارے پر، جس طرح کا عسکری ادارہ ہے ہمارا، ایسے کسی جگہ پر آپ کو پوری طاقت دے کر، قوت دے کر بٹھا دے اور اس کے بعد اپنے مقاصد سرو کروائے وہ۔ تو یہ جتنے حالات خراب ہوئے ہیں اس وقت پاکستان کے اندر اور پاکستان کے باہر جنرل باجوہ کے دور میں، یہ جو اتنا خوفناک تو میرے خیال میں کبھی بھی نہیں دیکھنے میں آیا۔ ضیاء الحق نے بھی مینج کر لیا تھا چیزوں کو، جنہوں نے تو باجوہ صاحب نے تو یہ چائنا نے خاموشی سے برداشت کیا ہے پورا سال، دیکھا ہے کہ یہ کرتے کیا ہیں، اور یہ بھی دیکھا ہے کہ پاکستان کے اندر کہاں کہاں پر امریکہ کی رسائی ہے اور کس کس ذریعے، کس کس وساطت اور کس کس ٹول کے باعث وہ یہاں پاکستان میں اپنا شکنجہ جو ہے وہ گاڑے ہوئے ہے، قائم رکھے ہوئے ہے، اور کس طرح جو ہے وہ ہینڈل کرتا ہے کہ کن کن کے ذریعے وہ اعلی کار وہ ضرور سٹڈی کرتے رہے ہوں گے۔ اور پھر آ کے ان کو یہ لگا ہوگا کہ یہ جو نواز شریف صاحب ہیں، یہ جو زرداری صاحب، زرداری بائیڈن کہنا چاہیے کہ زرداری بائیڈن، بلاول بائیڈن اور نواز شریف صاحب اور باقی لیڈرز کی تو وہ اوقات ہی کوئی نہیں ہے کہ ان کا اس سطح پہ ذکر کیا جائے۔ شہباز شریف صاحب جو دورے کرتے تھے چائنا کے، وہ اپنی کمیشنیں چھپانے کے لیے کرتے تھے، انہوں نے سودے بازی وہاں کرنی ہوتی تھی، لینی ہوتی تھی کمیشنیں، وہ اس لیے وہاں بھاگتے تھے کہ پاکستان جو ہے، پاکستانی عوام یہ سمجھے گی کہ چائنا چونکہ دوست ملک ہے اور پاک چین دوستی چونکہ لازوال ہے، اس لیے چائنا کے ساتھ ہونے والے معاہدے جو ہے وہ ہمارے قومی اور ہمارے عوامی اور بڑے سب ہر طرح کے مفاد میں ہیں۔ اور شہباز شریف صاحب تو بہت بڑا کام کر رہے ہیں، یہ اتنے ویژنری تو ہے ہی نہیں وہ آدمی، یہ کوئی بھی ان میں سے وہ نہیں ہے کہ جو پاکستان کا لانگ ٹرم سوچے۔ یہ تو اپنے یہ کور اس طرح کا لے رہے تھے کہ ان کی کمیشنیں اور ان کے جو یا کرپشن جو انہوں نے مال بنانا تھا وہ چائنا سے بنا لیں، امریکہ کو دینے کی بجائے وہ چائنا کو بیچ آئیں چیزیں اور وہاں ان سے کمیشنیں لے لیں تاکہ وہ چھپا رہے، یہ وجہ تھی اور کوئی نہیں۔ اور نواز شریف صاحب تو وہاں پہ جہاں جس جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ہم سے زیادہ چائنا کو پتہ ہے کہ کس کس کے رابطے میں ہیں، کس کس کے احکامات جو ہے یہاں بھیجتے ہیں اور کیا کرتے ہیں۔ اور پھر آپ کو یہ نیکسس دیکھیں، جنرل باجوہ، حسین حقانی، نواز شریف اور ادھر زرداری صاحب اور باقی وہ جو مولانا صاحب ہیں، وہ تو جس جگہ جہاں سے بھی ان کو ہوا ٹھنڈی آ جائے وہ اس طرف سے برف ہو جاتے ہیں، اور جہاں سے ٹھنڈی ہوا میں آنے میں ذرا دیر بھی ہو جائے تو ادھر آگ بگولا ہو جاتے ہیں۔ ان کی تو وہ حیثیت نہیں ہے کہ خارجہ امور میں ان کو وہ جو ہے کوئی گنا بھی جائے۔
تو ابھی جو وزٹ ہے جنرل عاصم منیر صاحب کا وہاں پہ، یہ بڑا بہت ہی نازک وقت پر ہے، اور بڑا اس وقت صورتحال وہ ہے پاکستان کی عجیب و غریب۔ اور ظاہر ہے کہ گوادر میں جتنا چین نے کام کیا ہے، اور چینی انجینئرز پتہ نہیں کب سے یہاں پہ راستے اور روڈز، اور گلگت سے لے کے خیبر پختونخوا کے اندر، اور پھر اسی طرح ہمارے بڑے بڑے جو ڈیم بن رہے ہیں وہاں پہ، یہ ناردرن ایریاز میں، اور پھر کراچی میں، اور پھر یہ جو روڈ ہے پوری، جو پوری اس وقت جو ہے وہ سی پیک، اور یہ گرین بیلٹ، اور روڈ اینڈ کیا کہتے ہیں اس کو، جو بھی ہے بیلٹ اینڈ روڈ جو ہے، یہ ساری یہ چیزیں جو ہے وہ چائنا کا بڑے سٹیکس انوالو ہیں پاکستان میں۔ اور چائنا سلولی جس طرح دنیا میں پورا اپنا شاہراہیں بچھا رہا تھا، بندرگاہیں خرید رہا تھا پوری دنیا کی، تو پاکستان تو اس کے لیے اہم ترین ملک ہے، کیونکہ ساتھ انڈیا بھی بیٹھا ہوا، اور انڈیا جو ہے وہ مشترکہ دشمن ہے چائنا اور پاکستان کا، کہ جو اس وقت جس پر سب سے زیادہ توجہ ہے حقیقی طور پہ چائنا کی، حالانکہ وہ تائیوان میں بھی بزی ہے، فلپائن میں بھی انگیج ہو رہا ہے، یوکرین میں بھی اس کی انٹرسٹ ہے سارا، اور جس طرح یو اے ای میں صلح صفائی، اور ایران اور سعودیہ اور باقی کوئی اکٹھا کر رہا ہے، اور اسی طرح سوڈان کے معاملات، شام کے معاملات، روس اور چائنا مل کے، اور یہ شنگھائی کوآپریشن، اور یہ ساری چیزیں جتنی تیزی سے چل رہی ہیں، پاکستان کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ پاکستان کو نظر انداز کر دے؟ یہ بھی ابھی یوں سمجھے کہ ایک سال جو وہ خاموش ہو کے بیٹھا رہا ہے، اپنے مزاج سے وہ لوگ خاموش ہو کے بیٹھے رہے، ورنہ اس وقت جو ان کا 2030 تک یا 35 تک جو یا 2050 تک کے معاملات ہیں خطے کے، اور پیراڈائم شفٹ جو ہے اکنامکس کا، جو نیو اکنامک ورلڈ آرڈر ہے جو یہاں پہ ایشیا میں آ رہا ہے، اور چین اس کی سربراہی کر رہا ہے، یہ معاملات اب تیزی سے بدلنے ہیں، بہت آہستہ آہستہ چلتے چلتے اب اس موڑ پہ آ گئے ہیں کہ جہاں پہ چین کو تیزی سے چیزوں کی تبدیلی جو ہے وہ درکار ہے۔ تو یہ آپ دیکھ لیں کہ یہ جیسے ہی جنرل عاصم منیر واپس آئیں گے، وہ ان کے اندر، اور پھر اس کے بعد جو ہمارے سیکورٹی ادارے ہیں ان کے اندر، اور پھر پاکستان کی سیاست کے اندر تبدیلی ضرور نظر آئے گی۔ اگرچہ امریکہ کا تھریٹ موجود ہے، میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ہمارے جو بڑے بڑے یہ سربراہ ہیں، خاص طور پر عسکری ہوں یا سیاسی ہوں، ان کو تھریٹ ضرور رہتا ہے امریکہ سے، کیونکہ ہم یہاں پہ کوئی ایک بندہ تو ہمارا شہید نہیں ہوا، یا ایک بندہ تو نہیں مرا۔ بھٹو اور قائد اعظم سے آپ شروع ہو، پھر محترمہ فاطمہ جناح کے ساتھ کیا ہوا، بھٹو کے ساتھ کیا ہوا، بے نظیر صاحبہ کے ساتھ کیا ہوا، ضیاء الحق کے ساتھ کیا ہوا، پھر ہمارے آرمی چیف جن کو سائنائڈ دی گئی یا کیا ہوا، وہ جو فوت ہو گئے تھے، جنرل آصف نواز غالباً ان کا نام تھا، اور اس طرح کی یہ چیزیں ہواؤں میں ہمارے جو اڑا دیے گئے ایک دو لوگ۔ تو یہ اتنا آسان نہیں ہے امریکہ کے چنگل سے نکلنا، اور یقیناً میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جنرل عاصم منیر صاحب کا امتحان بھی ہے، اور وہ پاس ہوں گے انشاءاللہ۔ آپ دیکھیے گا کہ وہ کیونکہ چائنا تو بیٹھا ہی ہے، کسی نے کسی سے پوچھا کہ اللہ نیڑے کے گھسون، اس نے کہا بھائی گھسون تے وج جانا ہے میں نے، تو یہ امریکہ نیڑے یا چائنا تو وج جانا ہے۔ چائنا اس وقت عمران خان نے ایبسولوٹلی ناٹ کہا تھا امریکہ کو، تو دیکھ لیں کہ صورتحال جو ہے وہ خراب ہوئی ساری۔ تو اگر چائنا کو ایبسولوٹلی ناٹ کوئی کہے گا تو صورتحال اور زیادہ گمبھیر ہو جائے گی، کیونکہ چائنا کے لانگ ٹرم یہاں پہ امور ہیں اور مسائل ہیں اور معاملات ہیں، جبکہ امریکہ جو ہے اس کو تو پولیٹیکلی وہ منور کرتا ہے، اس کو چاہیے کہ چائنا اور رشیا اور یہ جو بن رہا ہے اکنامک ورلڈ آرڈر نیا آ رہا ہے، اس میں انڈیا اور پاکستان کو آپس میں ملا کے اپنا بلاک بنائے رکھے۔ ایران تو ویسے ہی اس کا مخالف ہے، وہ ایران کا دشمن ہے۔ اسرائیل امریکہ گٹھ جوڑ جو ہے وہ ایران کو ختم کرنا چاہتا ہے، اور سعودی عرب اس کے چنگل سے اب نکل آیا ہے۔ تو یہ پاکستان کو اب چائنا نے امریکہ کے چنگل سے نکالنے میں مدد دینی ہے۔ اب ہوگا یہ کہ یا تو یدھ ہوگا، یا تو پھر ایک انٹرنل وار شروع ہوئے گی، جس میں امریکہ اور چائنا کا پورا یہاں پہ ایک یدھ ہوگا، یہاں پوری وار، ایک بڑی جنگ ہوگی پاکستان کے اندر۔ وہ ہم پہلے ہی بہت اس معاملے میں ہوشیار ہیں، دوسروں کی جنگیں خود پر مسلط کرتے ہیں، ہماری پریکٹس بھی بڑی ہے کچھ لوگ۔ اب امریکہ سے دوسرا یہ ہے کہ ضرور چائنا جو ہے
وہ یہ بھی دیکھ رہا ہوگا کہ اس وزٹ سے امریکہ اب آگے کیا کرنے جا رہا ہے، اب کیا جنرل عاصم منیر کو پیغام یا پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو پیغامات ملتے ہیں امریکہ کی طرف سے، اب امریکہ کیا کرتا ہے ان کے ساتھ، یا اپنے آپ کو پاکستان پر گرفت مضبوط کرنے پر جو ہے وہ اسی طرح قائم و دائم رکھنے کے لیے اب نئی چالیں کیا چلتا ہے۔ تو وہ چائنیز جو ہیں وہ تو اس پہلے ہی امریکہ کو مقروض بھی کر چکے ہیں اور اس کو آئسولیٹ بھی کرتے جا رہے ہیں، دنیا سے کاٹتے جا رہے ہیں۔ ڈالر جو ہے وہ پکڑا جائے گا اگلے 5-7 سال میں، ڈالر کی مونوپلی ختم ہونے جا رہی ہے، اور اسی طرح جس جگہ پہ وہ وسائل کے لیے، سونے کے لیے، پیٹرول کے لیے یا کسی دوسرے مقصد کے لیے حملہ آور ہو جاتا تھا، اب اس کو وہاں سے ریٹریٹ ہونا پڑ رہا ہے۔ تائیوان پہ آگے آ گیا ہے وہ چائنا، اس نے امریکی جہاز دور رکوا دیے، فلپائن کو بھی کاٹ رہا ہے امریکہ سے۔ اسی طرح روس اور یوکرین جنگ میں جو اس کا خاموش کردار ہے وہ کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ تو اب لگ یہ رہا ہے کہ ایبسولیوٹلی ناٹ کہنے والا عمران خان اب اتنا کمزور نہیں رہا جتنا امریکہ نے اس کو کر کے رکھ دیا تھا۔ اب ایبسولیوٹلی ناٹ کہنے والے عمران خان کے ساتھ چائنا کھڑا ہوگا، کیونکہ وہ چائنا کی ضرورت ہے، اور یہ وہی عمران خان ہے جس نے کہا تھا کہ میں جو پریزیڈنٹ شی کا جو ہے، ان شی جن پنگ کا جو ماڈل ہے وہ پاکستان میں لا کے پاکستان کو ترقی دوں گا، اور چائنا کو اس وقت اسی طرح کا ویژنری لیڈر درکار ہے۔ شہباز شریف، نواز شریف، زرداری، امریکی پٹھو درکار نہیں ہے۔ اور اگر اب اسٹیبلشمنٹ بھی اگرچہ وہ بیلنس تو رہا ہے، ہمارا بیلنس تو نہیں کہنا چاہیے، لیکن بہرحال ادارے کے تعلقات، ہمارے عسکری ادارے کے تعلقات چین سے بہتر رہے ہیں، لیکن یہاں پر جو ہمارے اوپر مسلط ہوتے رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے جو لیڈرز ہیں، بڑے جو ہیں، وہ امریکہ کی طرف سے مسلط کیے جاتے رہے ہیں، کیونکہ صاف ظاہر ہے کہ وہ امریکہ جیسے جنرل یہ جو اپنے ہمارا گیا باجوہ صاحب جو ہے، یہ تو ایک صرف جنرل ہی نہیں، ایک عذاب مسلط ہوئے تھے پاکستان پہ، اور کیا کر گئے ملک کے، یعنی آپ کے ملک کا سپہ سالار ہو اور وہ بیٹھ کے آپ کے ملک کو اندر سے کھوکھلا کرنے کا منصوبہ بنا رہا ہو، دنیا سے، چائنا، رشیا سے کاٹ رہا ہو آپ کو، امریکہ کے پیروں تلے پھینک رہا ہو، اور چاہ رہا ہو کہ اور ایکسٹینشن مل جائے اس کے پتہ نہیں کہیں سے وہ 12 ارب ڈالر یا کوئی بیلجیم یا پتہ نہیں کہاں کو، ان چھوٹے چھوٹے ٹکے کے مفاد کے لیے پوری قوم کو بیچ رہا ہو، پورے ادارے کو بیچ رہا ہو، دین، ایمان، آئین، قانون، سب کچھ بیچ رہا ہو۔ دو ٹکے، یہ عقل مر جانا ہے اس بھائی، جن کو جتنا بلڈ پریشر رہتا ہے، یہ 40-50 سال بعد نہیں ہوں گے، بڑی لمبی عمر بھی انہوں نے پالی، 100 سال اور جی لیں گے نا فارغ، لیکن اس ملک کے لیے جسے ہم کہتے ہیں کہ وہ سدا سلامت رہے، اس کے ساتھ جو کھلواڑ کر گئے۔ تو ابھی جنرل عاصم منیر جو ہے ان کے لیے ایک بڑا امتحان ہے، اور دونوں طرف سے مسائل بھی ہیں، یہ بھی میں بتا دوں۔ امریکہ جو ہے وہ بہت بڑا تھریٹ ہے، کیونکہ وہ کسی بھی خوفناک حد تک جا سکتا ہے، اور اس کے جتنے ہمارے یہاں پر جتنے پنجے ہیں گڑے ہوئے، جتنا وہ اندر پتہ نہیں کس کس جڑوں میں زہر انڈیل سکتا ہے، کہاں پہ چھپا بیٹھا ہے، وہ اس سے ٹکرانا بھی اتنا آسان نہیں ہے۔ یہ اب بڑی حکمت، بڑی دانائی، بڑی وزڈم کی ضرورت ہوگی جنرل صاحب کو، اور پاکستان کے اندر جو ہے وہ چیزیں جو ہے وہ تبدیل کرنا پڑیں گی، نہیں تو یا تو پھر ملک میں وہ سوڈان، سری لنکا، ترکی، پتہ نہیں ہے اس طرح کا کچھ ہوگا جو امریکہ چاہتا ہے، چائنا نہیں چاہتا۔ چائنا یہاں پہ امن چاہتا ہے، چائنا یہاں پہ معاشی جو ہے سرگرمیاں چاہتا ہے، چائنا پاکستان کی سٹیبلٹی چاہتا ہے، ورنہ ہر دفعہ انڈیا جب بھی وہ اٹھتا ہے چائنا ہماری مدد کو پہنچتا ہے۔ تو اس لیے اب یہ جو ہے امریکہ یہ چاہتا ہے کہ یہ ملک اتنا برباد ہو جائے، نہ اس کے پاس اپنے ہتھیار رہیں، نہ اس کے پاس اپنی کوئی طاقت رہے، نہ اس کی سیاست رہے، نہ معاشرت رہے، وہ بربادی چاہتا ہے۔ چائنا ملک کو، پاکستان کو بچانا چاہتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جنرل عاصم منیر صاحب جو ہے نا آپ کا، اب پاکستانی عوام یا پاکستانی سیاسی پارٹیاں یا آپ کے داخلی مسائل جو ہیں وہ شاید اتنے گمبھیر نہیں تھے، جو اب بڑا امتحان آپ کا شروع ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس امتحان میں کامیاب کرے اور آپ کو ایبسولیوٹلی ناٹ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔